السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، اور آج کی جو میری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ میں آپ کو آج جنرلی جو ہم اپلائی کرتے ہیں اس کے بیسک سٹیپس بتاؤں گی، اور ان ہر سٹیپس میں آگے ڈفرینٹ اور سٹیپس ہیں اور جن کو فالو کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بہت ایزی اور سمپل پروسیجر ہے۔ جسٹ یو ہیو ٹو فالو دیز سٹیپس اور آپ اپنے لیے خود سے اپلائی کر سکتے ہو۔ سب سے پہلے آپ کو آپ کی ایلیجیبلٹی کو ڈٹرمن کرنا پڑتا ہے۔ ایلیجیبلٹی ڈٹرمن کرنے کا بیسیکلی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایلیجیبل ہو کینیڈا میں اپلائی کرنے کے لیے یا نہیں، اور آپ جس امیگریشن پروگرام کے لیے اپلائی کرو، فار ایگزامپل آپ وزٹ ویزا پہ آنا چاہ رہے ہو تو کیا آپ ایلیجیبل ہو ایز اے وزٹر آنے کے لیے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہو تو کیا آپ ایلیجیبل ہو ٹو کم ایز اے اسٹوڈنٹ ٹو کینیڈا۔ پھر اس کے بعد جب فرسٹ آف آل آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یو آر کوائٹ ایلیجیبل ٹو کم ٹو کینیڈا، جس بھی امیگریشن پروگرام کے تھرو آپ آنا چاہ رہے ہو، دین یو ہیو ٹو کمپلیٹ یور ایپلیکیشن فارم۔ اور جو ایپلیکیشن فارم ہوتی ہے بیسیکلی وہ آپ کی فردر ڈیوائڈیڈ ہوتی ہے دو چیزوں میں، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ فرسٹ آف آل یا تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ اپنی ایپلیکیشن فارم جو ہے وہ پیپر بیس سبمٹ کروانا چاہتے ہو یا پھر آپ آن لائن کروانا چاہتے ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم بات کر رہے تھے ایکسپریس انٹری ویزا کے بارے میں یا لیبر مارکیٹ امپیکٹ اسیسمنٹ کے بارے میں، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ والی اپلیکیشنز ہیں جو صرف آن لائن ہی سبمٹ کروائی جا سکتی ہیں، اور آن لائن سبمٹ کروانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ ان کو پیپر بیسڈ آپ کی اپلیکیشن نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جیسے آپ کی آ جاتی ہے ایکسپریس انٹری ویزا، یا آپ کا جو لیبر مارکیٹ امپیکٹ اسیسمنٹ ہے، ان کے انڈر جو بھی جتنے بھی پروگرامز آتے ہیں وہ آن لائن ہو سکتے ہیں۔ اب جیسے آپ اگر ایز اے وزٹر کینیڈا میں آنا چاہتے ہو تو آپ بیسیکلی کیا کرتے ہو کہ آپ جب ایز اے وزٹر آتے ہو تو آپ اپنی اپلیکیشن پیپر بیسڈ بھی کروا سکتے ہو سبمٹ، اور آپ اپنی اپلیکیشن آن لائن بھی سبمٹ کروا سکتے ہو۔ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو جو بھی زیادہ کنوینئنٹ لگتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پیپر بیسڈ اپلیکیشن زیادہ اچھی طرح سے فل کر سکتے ہو، آپ زیادہ انفارمیشن پرووائڈ کر سکتے ہو، مطلب لائک آپ کو ایزی اور کنوینئنٹ فیل ہوتا ہے، دین یو کین گو فار پیپر بیسڈ، اور اگر آپ چاہتے ہو تو آپ آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہو۔ لیکن جو ایکسپریس انٹری ویزا اور لیبر مارکیٹ امپیکٹ اسیسمنٹ ہے یہ صرف آپ آن لائن کر سکتے ہو۔ پیپر بیسڈ جو آپ اپلیکیشن فل کرواتے ہو اس میں آپ کو ایک اور بہت بڑا جو بینیفٹ یہ ہوتا ہے، آپ یہ کر سکتے ہو کہ اگر آپ پیپر بیسڈ اپلیکیشن سبمٹ کروا رہے ہو اور آپ اس کو ٹریک کرنا چاہتے ہو کہ ایک تو آپ کو IRCC جو ہے وہ آپ کی ای میل کے تھرو نوٹیفائی کرتا رہتا ہے، جو آپ کا ویزا سینٹر ہوتا ہے وہ بھی آپ کو نوٹیفائی کرتا رہتا ہے، لیکن ان کیس آپ خود بھی ٹریک کرنا چاہتے ہو کہ آپ کی اپلیکیشن کیا ہے، تو آپ اپنی جو پیپر بیسڈ اپلیکیشن ہوتی ہے، جیسے ہی آپ کو کوئی اپلیکیشن نمبر یا کلائنٹ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر ملتا ہے اس کو آپ اٹیچ کر لیتے ہو اپنے آن لائن پروفائل کے ساتھ، اور پھر وہاں سے آپ اپنی اپلیکیشن کو ایزیلی ٹریک کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے جب اپنی اپلیکیشن کمپلیٹ کر لی ہے، آپ نے آن لائن کمپلیٹ کی ہے یا آپ نے پیپر بیسڈ کی ہے، تو obviously you have to proceed with the application fee and this is the only fee you have to pay۔ اب جب تک آپ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کروا رہے ہو دس از دا اونلی فی یو ہیو ٹو پے، اور وہ پاکستانی روپیز میں اگر آپ دیکھو تو آئی تھنک وہ 15,000 سے 20,000 کے بیچ میں ہوتی ہے، اور بہت بھی میکسیمم ہو جائے تو مے بی 21 to 25,000 ہوگی، دیٹس اٹ۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی ایکسٹرا پیسے ویزا سینٹر میں سبمٹ نہیں کروانے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کی ہر پروگرام کی جو اپلیکیشن فی ہوتی ہے وہ دوسرے پروگرام سے ڈفرینٹ ہوتی ہے، تھوڑا بہت دونوں کی فی میں ڈفرینس ہوتا ہے۔ اور پھر پولیس سرٹیفکیٹ کو ہائی لائٹ کرنے کا بیسیکلی جو مین ایم تھا وہ یہی تھا کہ پولیس سرٹیفکیٹ لینا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ یہ آپ کو آپ کا ایک کلین کریکٹر سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو کہ آپ اپنی اپلیکیشن کے ساتھ بیسیکلی اٹیچ کرتے ہو۔ جب آپ اپنا اپلیکیشن فارم اوپر کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہو تو آپ اپنا پولیس سرٹیفکیٹ بھی اس کے ساتھ اپلوڈ کرتے ہو اگر آن لائن آپ اپلائی کر رہے ہو۔
اس میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کینیڈین گورنمنٹ کو شو کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا کسی بھی قسم کا کرمنل ریکارڈ آؤٹ سائڈ اور ان سائڈ کینیڈا نہیں ہے، اینڈ آپ کس طرح سے یو نو آپ کس طرح سے ایک اچھے سٹیزن ہو، اور آپ جب کینیڈا آؤ گے تو آپ آپ یہاں پہ بھی ویسے ہی اچھے سٹیزن رہو گے. تو پولیس سرٹیفکیٹ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ پارٹ ہے آپ کو اپنی اپلیکیشن فل کرنے کے لیے. میڈیکل ایگزام بہت ضروری ہے. میڈیکل ایگزام ڈفرینٹ جو ویزاز ہیں ان کے لیے ڈفرینٹ میڈیکل ایگزامز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو ریکمینڈ کیے جاتے ہیں. لیکن آج کل جیسے سب کو پتہ ہے کہ ایک گلوبل کرائسس کووڈ-19 کا ہے، اس کے لیے تو میڈیکل ایگزام بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا. وہ جیسے میں آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کر چکی تھی کہ اس میں سب کو اپنے کووڈ-19 کے نیگیٹو ٹیسٹ پرووائڈ کرنے پڑیں گے، اینڈ آلسو آپ کو 14 ڈیز کے لیے کوارنٹین بھی ہونا پڑے گا. اب چینجنگ یور ایڈریس، اب سم ہاؤ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب وہ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کروا دیتے ہیں، اپنا میلنگ ایڈریس جو ہوتا ہے ان کا وہ چینج ہو سکتا ہے، وہ کہیں اور شفٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اگر وہ فار ایگزامپل کسی بلڈنگ سے کہیں اور موو ہو رہے ہیں یا اپنا گھر شفٹ کر رہے ہیں، تو دے ہیو ٹو میک اٹ شیور کہ وہ IRCC کو انفارم کریں اباؤٹ چینجنگ آف دیئر ایڈریس. کاز پھر جو بھی آپ کی میل آئے گی، جو بھی آپ کو اگر آپ نے میلنگ کے تھرو اپنا IRCC کے میلز کے تھرو آپ آگے پروسیڈ کرنا چاہ رہے ہو، تو وہ آپ کی پریویس ایڈریس پہ آئیں گی انٹل انلیس دے وونٹ گیٹ ٹو نو کہ آپ اپنا جو ریسنٹلی موو کر گئے ہو. تو آپ کو IRCC کو انفارم کرنا اباؤٹ یور ایڈریس از ریلی ویری امپورٹنٹ اگر آپ چینج کر رہے ہو. تو بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں کویشچن آتا ہے کہ جی اگر میری اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جاتی ہے، یا پھر اگر میری اپلیکیشن کو میں وڈرا کر لیتا ہوں بیچ میں سے کہ میں ابھی نہیں اپلائی کرنا چاہتا، یا پھر کینیڈین امیگریشن والے موسٹ آف دا ٹائم جب آپ کی اپلیکیشن جو ہوتی ہے کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے تو وہ آپ کو دے سینڈ اٹ بیک ٹو یو. تو موسٹ آف دا ٹائم یہ کویشچنز آتے ہیں کہ کیا آپ کو ریفنڈ ملے گا یا نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، تو میں ان سارے کویشچنس کو ایکسپلین کروں گی. ہر جیسے ڈٹرمننگ یور ایلیجیبلٹی ہے، اس کے آگے اور فردر ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں، میں ان سب چیزوں کو ایکسپلین کروں گی اور آگے بہت ساری ویڈیوز بناؤں گی جن میں ان میں سے ہر اسٹیپ کو میں اچھی طرح ایکسپلین کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑلی سمجھ آ جائے اور آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے اپلائی کرنا. اس کے بعد انشاءاللہ جب آپ کا یہاں پہ ویزا لگ جاتا ہے یا آپ ورک پرمٹ پہ آ جاتے ہو، تو آپ آنے کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ آپ یہاں پہ تھوڑا اور اسٹے کرنا چاہتے ہو، تھوڑا اور کام کرنا چاہتے ہو، تو یو ہیو ٹو ایکسٹینڈ یور ویزا اینڈ یور پرمٹس تھرو یور IRCC اکاؤنٹس. اور آپ اپنا وزٹر ویزا ایکسٹینڈ کروا سکتے ہو، آپ اپنے ورک پرمٹس ایکسٹینڈ کروا سکتے ہو. ٹھیک ہے، اب میں سب سے پہلا پوائنٹ ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کو، جو کہ ہے ڈٹرمننگ یور ایلیجیبلٹی. ڈٹرمننگ یور ایلیجیبلٹی جو ہے بیسیکلی آگے فردر ڈیوائڈیڈ ہے 4 اور ڈفرینٹ پیرامیٹرز میں. سب سے پہلی یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کون سے امیگریشن پروگرامز کے لیے اپلائی کر سکتے ہو. کیا آپ کینیڈا میں ایز اے اسٹوڈنٹ آ سکتے ہو، آپ ایز اے وزٹر آ سکتے ہو، یا آپ پھر ایز اے ورکر آ سکتے ہو، یا آپ ویسے ہی امیگریٹ کر کے آنا چاہتے ہو. اور جیسے ایکسپریس انٹری کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا، تو سب سے پہلے آپ کو اپنی ایلیجیبلٹی ڈٹرمن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ونس یو آر ایلیجیبل پھر آپ کے لیے آگے سب بہت زیادہ ایزی ہے. اوکے، اس کے بعد جب بھی یہاں پہ کوئی وزٹر آتا ہے، ورکر آتا ہے، اسٹوڈنٹ آتا ہے، اوبویسلی اسپیشلی فار ورکرز اینڈ اسٹوڈنٹس دے وانٹ ٹو ورک ان کینیڈا اینڈ دے وانٹ ٹو اسٹے ان کینیڈا فار ایز لانگ ایز دے کین. تو آپ کو اپنی پرماننٹ ریزیڈنسی جو ہے بیسیکلی اپلائی کرنا پڑتا ہے. آپ ڈائریکٹلی بھی اپنی پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے آ سکتے ہو یہاں پہ. تو وہ آپ نے بیسیکلی دیکھنا ہے کہ آپ کا اسٹیٹس کس طرح سے چینج ہوتا ہے. ٹیمپریری ورکر سے آپ کیسے پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کر سکتے ہو، اور کتنی دیر آپ کو کینیڈا میں رہنا ہے اپنے PR اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے. آلسو جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بیسیکلی اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہوتے ہیں اور ان کو ساتھ ورک پرمٹ بھی ملا ہوتا ہے، اور وہ کچھ اسٹوڈنٹس چاہتے ہیں کہ وہ یہیں پہ پرماننٹ ریزیڈنٹس کی طرح رہیں، تو ان کو بھی کتنی دیر کے لیے یہاں پہ رہنا ہے اور کن کنڈیشنس کو فلفل کرنا ہے. اب یہ بھی جو آگے سارے امیگریشن پروگرامز ہیں جن کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہو، یا آپ
آپ ایز اے وزٹر آ سکتے ہو، ورکر آ سکتے ہو، اسٹوڈنٹ آ سکتے ہو. تو اس کے لیے بھی ایک بہت زیادہ لسٹ آف آپشنز اویلیبل ہیں. سب سے پہلے آپ کو اپنا اکاؤنٹ بنانا پڑے گا اینڈ دین یو کین گو فرام دیر. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو بھی اب میں اپنی ویڈیوز بناؤں گی اس میں آپ کو جنرلی یہ سارے اسٹیپس ایکسپلین کروں گی. ان شاء اللہ کل میں آپ کو ڈٹرمننگ یور ایلیجیبلٹی کہ آپ کس طرح سے ڈٹرمن کرتے ہو اپنی ایلیجیبلٹی وہ ایکسپلین کروں گی ڈیٹیل میں. اینڈ دین پھر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ سارے پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز سے تھوڑی بہت ہیلپ ملتی ہوگی. اینڈ میرے بیسیکلی مین ایم یہی ہے کہ آپ لوگوں کو کسی کی بھی ہیلپ نہیں لینی پڑے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اپنے آن پہ اور بہت زیادہ کم پیسوں میں آپ کینیڈا آنے کے لیے اپلائی کر سکتے ہو، اور ان شاء اللہ آپ یہاں پہ آ سکتے ہو. تو سمپل پروسیجرز ہیں، سمپل ساری چیزیں ہیں. آپ نے بس جیسے جیسے میں آپ کو ایکسپلین کرتی جا رہی ہوں اس کے ساتھ کنٹینیو کرتے جائیں. اور جب میں کل آپ کو ڈٹرمننگ یور ایلیجیبلٹی بتاؤں گی جو کہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ ایک یہ بھی لوگوں کے مائنڈ میں بہت زیادہ ہوتا ہے جو کہ پوچھا بھی جاتا ہے کہ لائک ہم ایز اے وزٹر آئیں، ہم ایز اے ورکر آئیں، ایز اے اسٹوڈنٹ آئیں، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے موسٹ آف دا ٹائم. تو کل انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گی کہ آپ کس طرح سے اپنی ایلیجیبلٹی کو ڈٹرمن کر سکتے ہو، اور آپ کس طرح سے آپ آنا چاہتے ہو. اگر ایز اے وزٹر آنا چاہتے ہو تو کیا آپ ایلیجیبل ہو، ایز اے ورکر آنا چاہتے ہو یا اسٹوڈنٹ، تو اس سے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ہوگا. اینڈ ونس یو ول گونا گیٹ ٹو نو کہ آپ کو کس امیگریشن پروگرام کے انڈر آنا چاہیے، تو پھر باقی اسٹیپس تو بہت زیادہ ایزی ہیں. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ سب چیزیں بہت زیادہ ہیلپ کریں گی، اور میری جو بھی ویڈیوز ہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی. اینڈ اگر آپ لوگوں کو میرے سے کوئی بھی کسی قسم کا کویشچن پوچھنا ہے تو یو آر فری ٹو آسک می اباؤٹ اینی تھنگ ریلیٹڈ امیگریشن اینڈ ایکسپریس آف کینیڈا. اینڈ دین وی کین میں ایزیلی آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دوں گی، ویڈیو بنا دوں گی. اور اگر میری ویڈیو سے آپ کو تھوڑی سی بھی ہیلپ ہو رہی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. ٹل دین ٹیک کیئر، فی امان اللہ. اللہ حافظ.